السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج کی یہ محفل سورہ والتین کی شرح اور اس کا خلاصہ اور اس کا معنی اور مفہوم کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ 17 رمضان مبارک 1443 ہجری مطابق 18 اپریل سن 2022 عیسوی کو ہماری یہ مجلس اکیڈمی وسط اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی دورہ قرآن عظیم کے موضوع سے متعلق یہ سورہ مبارکہ کی شرح اور اس کا معنی اور مطلب آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ زیتون یہ ایک پھل ہے، تین ایک پھل ہے، تین کے معنی انجیر کے ہوتے ہیں، زیتون سب جانتے ہیں۔ طور سینین یہ وہی کوہ طور ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت بخشی تھی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ یہ امن والا شہر، اس سے مراد مکۃ المکرمہ ہے، جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے، جس میں لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ بھی امن حاصل ہو جاتا ہے اس کو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کا ایک نام البلد الامین بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مبارک کی بھی قسم کھائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل 3 مقامات ہیں، جن میں یعنی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 3 مقامات ہیں جس میں ہر ایک جگہ کسی نہ کسی جلیل القدر صاحب شریعت پیغمبر سے منسوب ہے۔ مثلا انجیر اور زیتون کا جو شہر ہے وہ اس سے وہ علاقہ مراد ہے جہاں اس کی پیداوار ہے زیادہ ہے، اور وہ علاقہ بیت المقدس کا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور طور سینا یا طور سینین یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ اور بلد الامین شہر مکہ ہے جہاں سید الرسل ہمارے اور آپ کے امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ابن کثیر نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال ان تینوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کی قسم کھانا چاہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اپنے مخلوق کی کس کی بھی قسم کھائی ہے، اس کے لیے شرف اور منزلت کی بات ہے، اس مخلوق کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ باقی بندوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی نبی یا کسی رسول یا کسی پیر یا کسی شہید یا کسی کے سر کی یا کسی کے زلفوں کی یا کسی کی آنکھوں کی یا کسی کے حسن کی یا اپنے ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے دادا کی، کسی کی بھی قسم کھانا یہ شرک میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین قد و قامت، احسن تقویم، بہترین قد و قامت ہم نے عطا کیا۔ یہ جواب ہے ان قسموں کا۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد والتین والزیتون، قسم ہے 3 کی، زیتون کی، وطور سینین کی قسم، اور پھر اس بلد امین کی۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد یہ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو بہترین انداز سے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر مخلوق کی تخلیق کا اس کے اعتبار سے بدیع السماوات والارض، انوکھی پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے وہ۔ اب صرف انسان ہے ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے دراز قامت، سیدھا سڈول سا جسم عطا فرمایا ہے۔ باقی آپ دیکھیے دیگر حیوانات ہیں، ان کے منہ نیچے کے طرف جھکے ہوئے ہیں، لیکن انسان کا منہ جو ہے بالکل اسٹریٹ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے نہایت تناسب کے ساتھ اور بہترین انداز سے موضوع قد و قامت سے بنایا ہے۔ ہر اہم عضو
جو ہے جتنا بھی ضروری عضو ہے اسے دو دو بنائیں، ان میں نہایت مناسب فاصلے رکھیں، جیسے یہ دونوں ہاتھ ہیں کتنے اچھے فاصلے ہیں، دونوں آنکھیں بھی بنائیں تو کتنے اچھے فاصلے ہیں، پھر عقل اور سوچ اور سمجھ اور تدبر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، سماعت بھی سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، اور اسی طرح سے بصارتیں بھی اللہ نے عطا فرمایا، قوتیں ودیت فرمائی ہے، جو دراصل یہ انسان جو ہے یہ اللہ کی بہترین قدرت کا نمونہ اور مظہر ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو اس معنی پر محمول کیا ہے جس میں صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اب اللہ کی صورت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جیسے اس کے شان اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اور جلال کے لائق ہو زیبہ اس کی صورت ویسی ہم کو نہیں معلوم ہے بہرحال، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صورت میں آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی جو پیدائش ہے اس میں تمام چیزوں کا اہتمام رکھا گیا ہے، اور حسن تقویم یہی ہے جس کا ذکر اللہ نے 3 قسموں کے بعد فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے یعنی اسفل سافلین سب سے نیچے درجے میں کر دیا۔ یہ اشارہ ہے انسان کے بہت زیادہ عمر کا، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپا، پھر ایک ایسی ارذل عمر یعنی بڑھاپے کی آخری سطح آتی ہے جس میں جوانی اور قوت کے بعد آدمی بالکل اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، اور انسان کی عقل جو ہے وہ بھی بالکل ننھے منھے بچے جیسی ہو جاتی ہے، اسی کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو یہ، اور بعض مفسرین نے کہا اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کردار اور کیریکٹر کا نیچا ہو جانا، یعنی لوز ہو جانا، کیریکٹر کا لوز ہونا، جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی پستی اور ذلت و رسوائی کے اندر چلا جاتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ سانپ اور بچھو سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، گیا گزرا ہو جاتا ہے اپنی بدعمالی کے ساتھ، اپنی بیڈ کیریکٹر کی وجہ سے، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے فرمایا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت مشرکین کے بارے میں کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، ارے وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور تیسرا قول اس سلسلے میں ارذل عمر کے بارے میں، اسفل سافلین کے بارے میں، بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ذلت و رسوائی کا وہ عذاب مراد ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے، اللہ کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، نماز روزے کا انکار، کفار جتنے بھی ہیں جس بھی شکل میں ہو، بہرحال یہ جہنم میں کافروں کے لیے ہے، یہ حالت ہوگی یہ ذلت و رسوائی کی، ارذل اسفل سافلین یعنی جہنم کے نچلے درجوں میں ہوں گے۔ گویا انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے انحراف کر کے، منہ موڑ کر کے، گویا وہ اپنے آپ کو جو اللہ رب العزت نے تکریم عطا فرمائی، احسن تقویم یعنی بہترین قد و قامت کا جو رتبہ اور اشرف المخلوقات کا جو مقام عطا فرمایا، اس اعزاز اور اس میڈل اور اس تمغے سے گر جاتا ہے، اور گر کر کے وہ جہنم کی اسفل سافلین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرمایا، یہ تو انسان کی وہ اسفل سافلین والی، جو لوگ آخرت کا، اللہ کا دین کا انحراف کر کے، انکار کر کے اس درجے میں جاتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وہ اسفل سافلین میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیا، انہوں نے ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ پر ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی نیک عمل ہے، تو اللہ نے فرمایا تو ان کے لیے فلہم اجر غیر ممنون، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہی نہیں ہوگا ان کا اجر۔ تو یہ آیت کریمہ پہلے جو اس سے پہلے جو آیت ہے اس کے مفہوم کے اعتبار سے گویا کہ یہ آیت کریمہ اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ مومنوں کی کیفیت اللہ بیان فرما رہا ہے، اور تیسرے مفہوم کے اعتبار سے یعنی اس سے پہلے جن مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد عمر کا لمبا ہو جانا یا اس سے مراد کیریکٹر کا لوز ہو جانا، اس اعتبار سے گویا کہ پچھلے آیتوں کی تاکید ہے کہ ان کا جو انجام ہوگا اسفل سافلین کی وجہ سے ان کا انجام ان لوگوں کا نہیں ہوگا، مومنوں کا نہیں ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا مومنوں کو۔ بہرحال المہم کہنے کا مطلب مفسرین نے عام طور پر یہی فیصلہ دیا، یعنی اس سے وہی مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار، ان کی اطاعت سے انکار، کیونکہ اس کے بعد ہے الا الذین آمنوا، تو اس سے پہلے ظاہر کفار ہی ہوں گے، تو اس کے بعد مومنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ ایک خوشخبری سنائی ہے کہ وہ اس جہنم کے اسفل سافلین
میں نہیں جائیں گے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ یعنی یہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، سب کچھ بتایا، سب کچھ سکھایا، یہ انسان سے گویا ایک طرح سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، اور ایک طرح سے توبیخ اور زجر ہے اور ڈانٹ ہے اور پھٹکار ہے کہ اللہ نے تجھے بہترین صورت عطا فرمائی، حسن دیا، جمال دیا، آنکھیں دی، بصارت دی، ہاتھ پاؤں دیے، تجھے جو ہے سب کچھ عطا کیا۔ تو وہ اللہ جس نے تجھے یہ سب عطا فرمائی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ ہوا، یہ فضا، یہ سب کچھ جو اللہ نے تجھے عطا کیا، وہ اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ تجھے ذلیل و رسوا کر کے اسفل سافلین میں پہنچا دے، قعر مذلت اور ذلت کے گڈھے میں تجھے ڈھکیل دی۔ اس کی قدرت، وہ قدرت رکھتا ہے، یہ اس کے پاس طاقت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی، یہ بھی مفہوم ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر تم آخرت کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں روز جزا یعنی بدلے کے دن، جس دن ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ، ہر نیک آدمی کو اس کے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، تو پھر تم قیامت کا انکار کیوں کر رہے ہو اور اس بدلے والے دن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ دنیا کی کتنی بھی سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، کتنی بڑی سی بڑی عدالت ہے، ان سب سے بڑی سپریم کورٹ آسمان کی ہے، اللہ عز و جل کی عدالت ہے، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہمارا اللہ عرش کے اوپر موجود ہے، وہ سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت، سپریم کورٹ سے بھی اعلیٰ عدالت ہے۔ جو فیصلے انسان نہیں کرتا وہ فیصلے اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ تو جو کسی پر وہ ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور اس کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے، اس دنیا کو ختم کرے، مٹائے، آخری انتم دن آوے اور ہر ایک کو نیک اچھے کرموں کو اچھا پھل ملے، اور برے کرم والوں کو ان کو ان کے پاپوں کا کیا کہتے ہیں اس کی سزا ملے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت رکھا۔ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے یہ سورہ مبارکہ نماز میں اور کہتے تھے الیس اللہ بحکم الحاکمین، تو کہا جاتا تھا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ اس کو حدیث قرار دیا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے معنی اور ترجمہ رہا۔ مختصراً میں اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دوں۔ سورہ والتین یا والتین والزیتون قرآن مجید کی 95 نمبر کی یہ سورت ہے، جو سورت مکہ مکرمہ مکی ہے۔ سورہ 3 جو ہے یہ چھوٹی صورتوں میں سے ہے، اور جیسا 30ویں پارے میں یہ سورہ آئی ہوئی ہے، اور 3 کے معنی جو ہیں یہ انجیر کے ہوتے ہیں۔ انجیر ایک پھل ہے، آپ سب جانتے ہوں گے۔ سورہ 3 کا اصل مضمون کیا ہے، یعنی کس چیز کے اوپر سورہ 3 میں زیادہ گفتگو کی بحث کی گئی ہے؟ اصل 2 چیزیں، قیامت اور آخرت میں جزا، یعنی قیامت اور آخرت میں جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کو 4 قسموں کے بعد شروع کرتے ہوئے انسان کو سب سے بہترین خلقت اور سب سے بہترین اپنی پیدائش کا ایک گویا کی شاہکار کے طور پر اللہ رب العزت نے ایک تمغہ عطا فرمایا، انسان کو خلقت قرار دیا اپنی۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کی قسم کھائی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ التین رکھا گیا ہے۔ بعض اوقات اسے سورہ زیتون یا سورہ تین و زیتون بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال، اور 3 کے معنی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے معنی انجیر کے ہیں۔ عزیزان گرامی، سورہ 3 جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 28ویں صورت ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق یہ 95 یعنی 95 نمبر کی صورت ہے جو 10ویں پارے میں ہے۔ اور آیت کی تعداد اور اس کی کچھ خصوصیات بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اس کی 8 سورہ کی 3 کی 8 آیتیں ہیں، اور 34 کلمات ہیں، 34 کلمات ہیں، اور 162 حروف اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں۔ یہ سورہ مفصلات صورتوں یعنی چھوٹی آیات والی صورتوں میں سے ہے، اور قرآن کی چھوٹی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ان صورتوں میں سے ایک ہے جن کی، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا قسم سے ہوتی ہے، اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس سورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کی آیات 2 نمایاں موضوعات کے گرد گھومتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے انسان کی عزت اور قیامت کے دن
قبروں سے جی اٹھنے کے بعد فیصلے اور اس کے جزا پر یقین رکھنا اس بات کی دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح آیات میں 2 قسم کے پودوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس انجیر اور زیتون، اور 2 مقامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کوہ طور یعنی کوہ سینا اور مکہ مکرمہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، صحیح بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ فلسطین مراد ہے تو فلاں مراد ہے، اس سے فلاں والتین والزیتون سے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد وہی انجیر کا پھل ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام سورہ تین رکھا ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں صرف ایک ہی صورت میں آیا ہے، التین کا ذکر صرف اسی جگہ پہ آیا ہے، بقیہ انجیر جو ہے کسی اور سورہ التین کا ذکر قرآن میں اور کہیں نہیں آیا۔ انجیر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے درختوں میں سے، جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے اسے بواسیر کی بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اور انجیر کا ذکر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا صحابہ کرام کے اقوال میں اور اس کے بیانات میں زیادہ وارد نہیں ہوا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جزیرۃ العرب یعنی حجاز مقدس کی سرزمین پر یہ پھل نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ پھل بلاد شام کے اندر یعنی جارڈن کے اندر، فلسطین کے اندر، اور اسی طرح سے سوریہ کے اندر اور لبنان وغیرہ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور سورہ تین کی کوئی خاص فضیلت میں نے بہت ڈھونڈی، لیکن ضعیف اور موضوع روایات تو بہت ہیں، لیکن صحیح روایات میں اس کی کوئی خاص فضیلت سوائے اس کے نہیں ہے، جیسے دیگر صورتوں کی فضیلت ہے جس کی تلاوت کا ثواب ہر بندے کو ملے گا، اور ہر حرف کے بدلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور پورا قرآن پڑھنا مسلمانوں کے لیے دنیا آخرت میں اجر اور بھلائی کا فائدہ ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر اجر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پر استقامت کی تاکید فرمائی ہے، اور اس کے خلاف تنبیہ کی ہے کہ قرآن کو نہ چھوڑا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے سے قرآن قیامت کے دن شفیع بن کے، سفارشی بن کر کے بندے کے لیے آئے گا۔ عزیزان گرامی، بس یہ مختصر سی سورہ کا تعارف رہا، خلاصہ رہا، اور اس کا بیان رہا، اور اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم رہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی سمجھ میں پوری سورہ مبارکہ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوالات ہوں گے تو یقیناً آپ ہمارے نمبر پہ ضرور رابطہ کیجیے گا، بتائیے گا۔ یہی ہم سے آپ کی آج کی مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے ہم الوداع چاہتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے مطابق اور پورے قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کے اوپر رحم فرمائے، اور رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے آل اولاد بیوی بچوں کی گردنوں کو جہنم سے، بھائی بہنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔